اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی جو لاسٹ ویڈیو ہے متفرق سوالات کی، وہاں کومنٹ میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے انسان بنا کے اپنی روح پھونکی، یعنی انسان کے اندر اللہ ہے، تو پھر عذاب کس کو ملے گا؟ روح تو خود اللہ ہے، جسم میں روح ہے تو ہی جسم محسوس کر سکتا ہے۔ جب روح اللہ کے پاس واپس جائے گی تو جسم میں کیا رہ جائے گا؟ جب روح ایک ہے پھر ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے؟ اور نفس کیا بلا ہے؟ روح اور نفس دو الگ چیز ہیں جو اللہ نے جسم میں ڈالی ہیں۔ روح اللہ سے آئی تو نفس کہاں سے آیا؟ کلیئر کریے۔ سورۃ الحجر آیت 29۔ پھر جب میں اسے سنوار دوں اور پھونک دوں اپنی روح میں سے تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ دل کی آنکھ، باطنی خصوصیات۔ روح سے مراد باطنی صفات ہیں جو صرف حضرت انسان میں پھونکی گئی رب پاک کی جانب سے۔ اللہ پاک کی بہت سی صفات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے دو ایسی صفات ہیں جن کا ذکر بار بار آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے والا ہوں، سننے والا ہوں۔ پھر اس نے یہ صفات انسان کو بھی عطا کی۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھتا سنتا تو ایک جانور بھی ہے، حشرات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، تو انسان کو ایسی کون سی صفت دے دی گئی جو ہٹ کر ہے باقی مخلوقات میں سے؟ سب ہی تو دیکھ رہے ہیں، سبھی تو سنتے ہیں۔ ایک گاڑی کا ہارن سن کر کوئی جانور بھی روڈ سے ہٹ جاتا ہے اور کوئی انسان بھی، تو فرق کیا ہوا؟ باقی کسی جاندار کے لیے ذکر نہیں آیا کہ اس میں اس کی پیدائش میں رب پاک کی جانب سے کوئی شے اس میں پھونکی گئی، یعنی اس کی فطرت میں شامل کی گئی جو کہ انسان میں کی گئی، تو وہ روح ہے جسے ایک عام سطحی غور و فکر کرنے والا انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کے اپنے وجود سے کوئی شے اس میں داخل کی گئی، یا کوئی ہیولا، کوئی سایہ جو اللہ سے نکلا انسان میں بھی بھیج دیا گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو انسان میں پھونکا گیا اللہ پاک کی جانب سے وہ دل کی آنکھیں ہیں، دل کے کان ہیں، دل کا سوچنا ہے، اور یہی روح ہے رب پاک کی جانب سے انسان کو جو باطنی علم عطا فرمایا، وہ روح ہے جس نے اسے باقی مخلوقات سے افضل بنا دیا۔ یہی وہ روح ہے جس کو بار بار انسان کو جھنجھوڑ کر مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں کہ تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر یہ سنتے نہیں۔ یہ کون سا دل ہے جو سوچتا ہے؟ کون سا دل ہے جس کی آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ کون سے کان ہیں دل کے جن سے نہ سنے جانے کا کہا جا رہا ہے؟ یہی ہے وہ روح، روح کی وہ خاصیت جو رب پاک نے انسان میں پھونکی، باطنی خاصیت جو کسی اور مخلوق میں نہیں پھونکی گئی۔ اور جب
انسان اللہ کا بندہ بن کر بندگی میں آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہی وہ صورت ہے روح کی پھونک کی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی صورت پہ بنایا، یعنی اسے وہ آنکھ، کان، دل دیا جو باطن دیکھ لے، حق پہچان لے، ورنہ جو انسان اپنے اس منصب کو بھول کر محض ایک جانور کی زندگی گزار رہا ہو، جانور کا ساتھ دیکھے، جانور کا ساتھ سنے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہیں۔ وہی ہیں جن کو کہا گیا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، یعنی ان کا دل ابھی جاگا نہیں، ان کے دل پہ زنگ آ چکا ہے۔ وہ روح کی خاصیت جو رب پاک نے انسان میں پھونکی، اس کو عمل میں نہیں لاتے، اس سے کام نہیں لیتے۔ تو روح اللہ نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کے نام معلوم ہیں، جتنے بھی احساسات کے نام معلوم ہیں، جتنی بھی حالتوں کے نام معلوم ہیں، جو بھی معلوم ہے اور جو نہیں بھی معلوم ہو سکا آج تک اس دنیا میں موجود یا پوری کائنات میں موجود جن چیزوں کا نہیں معلوم ہو سکا، ان میں سے بھی کوئی اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میری مثل کچھ بھی نہیں۔ تو روح اللہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ انسان میں اس طرح سے موجود ہے جس طرح آپ نے سمجھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں جب بھی انسان کو بتایا کہ وہ کہاں ہے تو یہ فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان دونوں مقامات پہ غور کرو، کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ میں انسان کے اندر کوئی اللہ بنا کر پھونک دیا گیا، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ۔ صرف یہ فرما دیا گیا کہ بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ سوال کا اگلا حصہ کہ روح کو عذاب ملنا ہے، تو یاد رکھنا بیٹا کہ روح کو نہ عذاب ملنا ہے نہ ثواب ملنا ہے، کیونکہ خاصیت یعنی وہ خوبی جو رب کی خاص خوبیوں میں سے انسان کو عطا ہوئی، صرف انسان کو عطا ہوئی کہ اس کی مدد سے اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے رب کو پہچانے گا، دل کی آنکھوں سے، دل کی عقل سے۔ اور اب آپ کے سوال کا آخری حصہ کہ روح اور نفس دو الگ چیز ہیں جو اللہ نے جسم میں ڈالی ہیں۔ روح اللہ سے آئی تو نفس کہاں سے آیا؟ بلا شبہ روح اور نفس علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ روح کی بات آپ کو بتا دی۔ نفس انسان کے مزاج کی وہ 3 حالتیں ہیں جن کی بنا پہ انسان کو جزا یا سزا ہونے والی ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس کو جان بھی کہا گیا ہے، اور اسی نفس کی سب سے اعلیٰ حالت کو رب پاک نے مخاطب فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی جانب لوٹ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ تو جسم کو جو چیز چھوڑ کے جائے گی وہ نفس ہوگا، تب جان نکلے گی۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ روح نے واپس جانا ہے، تو یہاں اللہ پاک نفس مطمئنہ کو واپس آنے کا فرما رہے ہیں۔ روح کا جاگنا، روح کا بیدار ہونا، یہی وہ روحی ہے جو دل کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہی وہ انعام ہے اللہ کی جانب سے انسان کو، یہی وہ خوبی ہے جس نے فرشتوں سے تعظیم دلوائی انسان کو۔ یہ واقعہ اس جہان کا تھا، مگر مثال دے دی گئی تم لوگوں کو کہ جو بھی انسان اپنے دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے
دل کے شعور سے کام لے گا، غور و فکر کرے گا، تو آج بھی فرشتے اس کی تعظیم کریں گے۔ قرآن میں غور و فکر سے جو کام لینے کا کہا گیا وہ دل کے شعور سے کام لینے کا کہا گیا، دل سے غور و فکر کرنے کا کہا گیا، تو فرشتے اس کی تعظیم آج بھی کریں گے، ایسے انسان کی جو دل کے شعور سے کام لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس خوبی کو پا لیا جو رب پاک کی جانب سے آئی، کیونکہ رب پاک کا دیکھنا ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی، اور جب انسان کا دل جاگ جاتا ہے تو وہ اللہ کی ہی بات کرتا ہے، اپنے اللہ کی بڑائی کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کا بول بالا کرتا ہے اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، رب رب ہی ہے، اور جو رب ہے وہ سب ہے۔ اللہ ایسے انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اور آپ کا یہ پوچھنا کہ روح اللہ سے آئی تو نفس کہاں سے آیا، ذرا سوچنا بیٹا، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ تم بھی اللہ کی جانب سے آئے ہو، تمہاری سانس بھی اللہ کی جانب سے آئی ہے، اللہ کی جانب سے ہی رک جائے گی، اسی کا حکم ہے، اسی کا اختیار ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، سب اسی کی جانب سے ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے، تمہیں دین کی سمجھ دے، مگر میرے بھائی اس بات کا خیال رکھنا کہ با ادب با مراد، سوال کرو بیٹا ادب سے کرو، جب اللہ کی بات ہو تو ادب سے پوچھنا۔ میں اپنے ادب کی بات نہیں کر رہی، اس سوال کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ کسی سے بھی سوال کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو تو ادب سے بات کرنا، ادب سے الفاظ چننا، بات پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، سوال پوچھنے سے ہی انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مگر بیٹا جہاں اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے، وہاں بہت ادب سے سوال کرنا۔ جس طرح کے الفاظ سوال میں آپ نے شامل کیے، جو جملے کہ اللہ ہمارے اندر ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانیاں فرمائے، اللہ تمہیں آسان رستے دکھائے بیٹا، اللہ ادب والا بنائے، اللہ نصیبوں والا بنائے۔ جیتے رہو، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔